حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ اے علم تو نے اکثر قوموں کو ہے بنایا، اے علم تو نے اکثر قوموں کو ہے بنایا، اپنے گدا کو تو نے ہے تخت پر بٹھایا، سوتے تھے جو کانٹوں کے بستروں پر، دیکھا جو تو نے ان کو مخمل پہ ہے سلایا۔ محترم ناظرین و سامعین، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ کافی دن سے مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور تباہی و بربادی کے طرف بڑھ رہی ہے۔ کورونا مہاماری میں تمام میدان متاثر ہیں، خواہ کاروباری نظام ہو، خواہ تجارتی نظام ہو، خواہ تعلیمی نظام ہو، اس طریقے سے ہر میدان کے اندر بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی پیش آ رہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ تعلیمی نظام بند رہا اور یہ اسکول کالج اور مدارس بند رہے تو ہماری وہ نسل جو کسی نہ کسی درجے میں مدرسوں سے جڑی ہوئی تھی، اسکول کالج سے جڑی ہوئی تھی، وہ تعلیم سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو بہت بڑا نقصان ہم کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی سب سے پہلی وہی اقرا ہے، اس کی سب سے پہلی وہی اقرا یعنی پڑھیے۔ جس مذہب کی شروعات ہی اقرا سے ہو رہی ہے، اب اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر پڑھائی کتنی ضروری ہے۔ وہ بات دوسری ہے کہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، جون سی بھی تعلیم انسان کے پاس ہوگی عزت ملے گی، لیکن اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آ جائے تو نور علی نور ہے۔ تو اس کے لیے میں والدین سے، پیرنٹس سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیمی نظام سے جوڑ کر کے رکھیں۔ اپنے بچوں کو آج کے ماحول میں اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے بڑی بات نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کمانے لگ گئے، کھانے لگ گئے اور 2-4 روپے کما کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھو پیسہ ضروری ہے، کیا کہتے ہیں، روپیہ ضروری ہے، لیکن تعلیم سب سے بڑھ کر کے ہیں۔ کیوں بڑھ کر کے ہیں؟ کیونکہ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، کہ علم روشنی ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، دیکھنے والے اور بن دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ جو آدمی نابینا ہوتا ہے، جس کو آنکھیں نہیں ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے، اب اس آدمی کو کہا جائے کہ دن ہو رہا ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ دن ہو رہا ہے؟ اگر اس کو کہا جائے کہ رات ہو رہی ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ رات ہو رہی ہے؟ اس کے سامنے دن اور رات برابر ہے، اس کے سامنے نہ دن کی کوئی اہمیت ہے نہ رات کی کوئی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے علم بھی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے وہ آدمی بھی ایک نابینا شخص کی طرح ہے، نہ دیکھنے والے شخص کی طرح ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔
اور تعلیم تو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قومیں گزری ہے، جب تک ان لوگوں نے تعلیمی نظام کے اندر آ کر کے محنت نہیں کی، تعلیم کے میدان میں وہ کودے نہیں، جب تک ان لوگوں نے کسی بھی میدان کے اندر فوقیت حاصل نہیں کی، برتری حاصل نہیں کی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو، والدین سے میں درخواست کروں گا کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی نظام سے جوڑ کر کے رکھے، اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچائے، اپنے بچوں کو نشے کا عادی ہونے سے بچائے، اپنے بچوں کو جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے ان سب سے بچا کر کے اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف ترغیب دلائے، پڑھائی کی توجہ دلائے، پڑھائی کی طرف ان لوگوں کے کانوں کو، ان لوگوں کو جو ہے ہر طریقے سے محنت کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے یہی اپیل اور یہی درخواست ہے مسلمانوں سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے جوڑ کر کے رکھے، اپنے گاؤں کے جہاں کے ہم رہنے والے ہیں وہاں پڑھانے والے بھی موجود ہیں جو بے لوث ہو کر خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی فیس کے وہ لوگ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو جا کر کے اپنے بچوں کو سونپے اور ان لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع دے اور اپنے بچوں کو تعلیمی نظام سے جوڑ کر کے رکھے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور یہ لاک ڈاؤن اور جو ہے تعلیمی نظام بند رہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی جہالت آ جائے گی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی اور بربادی ہوگی، چاروں طرف جہالت ہوگی، چاروں طرف جو ہے جہلا بیٹھ جائیں گے۔ جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھے لکھے لوگوں کو دھیرے دھیرے اٹھا رہے ہیں، علماء اور صلحاء جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائے، پڑھنے کی طرف ان کو جو ہے خوب اچھے طریقے سے اپنے انداز سے اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے تعلیمی نظام سے جوڑا جائے۔ یہی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمی نظام سے جڑ کر اور تعلیمی نظام کے میدان میں آ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں، اور جو نئے فتنے ابھرنے والے ہیں ان سب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔